السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے پاس ہماری زندگی کی شکل میں اپنی امانت دی ہے، ہمیں اس کے تئیں مکمل طور پر ایماندار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری جان اور ہمارا مال یہ اپنا نہیں ہے، یہ سب ہے اللہ کا۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا جان بھی خرید لیا ہے، مال بھی خرید لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ بدلے میں ملے گا کیا؟ کہا جنت ملے گی۔ تو جب یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کا ہے، تو ہمارے پاس یہ امانت ہے، اور امانت کے اندر بالکل بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ امانت کے اندر اگر خیانت ہو جائے پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس کوئی شخص کوئی اپنا سامان رکھ کر کے چلا جائے، ہم اس کے اندر خرد برد کر دیں، کچھ کمی بیشی کر دیں، کچھ نقصان پہنچا دیں، تو کیا جو شخص ہمارے پاس سامان رکھ کر کے گیا ہے وہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی آپ حفاظت کیجئے گا، حفاظت کی غرض سے میں آپ کے پاس رکھ کر کے گیا تھا، لیکن آپ نے اس کے اندر کمی بیشی کر کے خرد برد کر کے میری حفاظت کا سارا مقصد ہی ختم کر دیا آپ نے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ جان اور یہ مال دیا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ یہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اسی مال اور اسی اولاد کی وجہ سے آج ہم دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر انسان مال کی تڑپ نہ ہو اس کے اندر، اولاد کی خاطر اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے سے رہے، اس کی اگر فکر نہ ہو تو انسان جو خرد برد کرتا ہے، دائیں بائیں کر کے نکل جاتا ہے، پھر انسان یہ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ اس مال کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مال کہاں سے رہا ہے، بس ہمیں تو بس مال چاہیے، حل من مزید، مال 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 مال، جتنا مال چاہیے کم پڑ جاتا ہے۔ اور کس کے لیے چاہیے؟ ہماری اپنی اولاد کے لیے چاہیے، اپنے بچوں کے لیے چاہیے کہ ہمارے بچے جس حال میں رہ رہے ہیں اس سے بہتر حالت میں رہنے لگ جائیں، ہمارے بچے جس حال میں رہ رہے ہیں اس سے اچھی حالت میں آ جائیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن غلط سورس سے لے کر کے آنا یہ غلط ہے۔ اولاد کے لیے کچھ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اولاد کو دنیا کے اندر تھوڑا کامیاب بنانے کے لیے اپنے آخرت کو تباہ کر دینا یہ غلط ہے، اپنے آخرت کا خسارہ کر لینا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم حلال کو حرام کرتے پھریں اور حرام کو حلال کرتے پھریں۔ یہ چیزیں اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے دیا ہے کہ آیا ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں یا اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دے کر آزمایا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر مکمل طور سے گھس جاتا ہے یا میری بھی رعایت کرتا ہے، میرا بھی خیال کرتا ہے۔ عام طور سے آپ نوجوانوں سے پوچھئے،
بھائی آپ کی نماز کیوں ختم ہو گئی، نماز کیوں چھوٹ گئی؟ کیا کہیں مولوی صاحب، بچے کو گود میں لیے تھے پیشاب کر دیا۔ بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے کہ چچا آپ نماز میں کیوں نہیں آتے ہیں، وہ کہیں گے کہ پوتا کو گودی لیے ہوئے تھے، اب پیشاب کر دیتا، اب کیا کریں، پاک نہیں رہ پاتے ہیں۔ بتائیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، تو ہم کہہ دیں گے کہ پوتا کو گودی لیے چلے گا، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے اگر کسی کے یہاں جا کر کے کام کرتے ہیں اور اس کے یہاں لے کے جا کر کے اپنے پوتا کو گودی میں رکھ لیں، وہ کہ بھائی کام کیوں نہیں کر رہے ہو، تو پوتا کو گودی میں لیے چلے گا، یہ کہ اگر پوتا کو گودی میں لینا تو جاؤ یہاں سے، گھر پہ بیٹھ کے کام کرو، گھر پہ جاؤ اپنے پوتا کو گودی میں لینا، جس کو گود میں لینا ہوگا لیتے رہنا، یہاں آئے ہو تو یہاں پہ میرے حساب سے چلنا پڑے گا۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دارالامتحان بنا کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ اگر ہم یہاں یہ بہانہ کر دیں کہ ہمارے پاس یہ پریشانی تھی، ہمارے پاس بچوں نے پیشاب کر دیا تھا، تو یہ پریشانی یہ چلنے والی نہیں ہے، یہ عذر ہمارا چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حتی المقدور ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کا وقت ہو تو اپنے سر کو، پیشانی کو جھکا دینا چاہیے، یا اللہ سب کچھ پیچھے ہے، سب سے پہلے تیرا حکم آگے ہے، سب سے پہلے تیرا حکم آگے ہے۔ اگر ہماری اولاد بہت قیمتی بات میں کہنے جا رہا ہوں، اگر ہمارے گھر کے اندر سب سے پہلی بات کہ آج اللہ کا شکر ہے تب بھی یہاں پہ آپ کے یہاں لوگ زیادہ ہیں نماز کے اندر، لیکن یہ بتلائیے جتنے لوگ جمعہ کے اندر ہوتے ہیں تو کوئی باہر سے تھوڑی رہتا ہے، اکا دکا کوئی مہمان آ گیا تو وہی لوگ باہر کے ہوتے ہیں، ورنہ مسجد کے اندر جمعہ میں سارے لوگ وہی گاؤں کے ہوتے ہیں۔ باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ باقی لوگ کہاں ہیں ابھی؟ کیا ان کے اوپر جمعہ ہی فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے؟ اب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ہماری اولاد ہمارے گھر میں رہتی ہے، ہمیں کما کر کے دیتی ہے، تو ہم اس اولاد کو نو ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی اولاد اگر ہمیں کما کر کے نہ دے، ہم گھر سے دھکے نکال کے بھگا دیتے ہیں، دھکے مار کر کے نکال کر کے بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ تم یہاں سے، تم کما کر کے دیتے نہیں ہو، تمہارے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہمیں تھوڑا سا یہاں پر رک کر کے سوچنا چاہیے، کیا جس دنیا کے خاطر ہم اپنے بچے کو نکال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا کر کے نہیں لا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسے موقع پر نہیں دھکا دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، یہاں تو اور زیادہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا كانوا 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ اذا كانوا 9 سنین، اور انہیں ہلکی پھلکی پٹائی بھی کرو جب وہ 9 سال کے ہو جائے۔ سوال ہے کہ 7 سال میں نماز تو فرض ہی نہیں ہے، 9 سال میں نماز فرض ہی نہیں ہے، پھر مارنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا کہ مارنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ 9 سال سے 7 سال سے بچے کی عادت ہوگی، تب جا کر کے ہمارا بچہ آگے چل کے نمازی رہے گا۔ ابھی جو ہمارے نوجوان سب نمازی نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کو تنبیہ وقت پر نہیں ہوئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے اولاد دیا ہے تو ہم اس کی بھی فکر کریں، ان کی بھی آخرت کو بنائیں، انہیں اس بات کا حکم کریں کہ چلو تمہارے اوپر بھی اللہ کا فرض ہے، اس کو ادا کرو۔ اگر خدا نخواستہ آج کا یہ جو نوجوان نسل نہیں سدھرتی ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں لاتی ہے، تو اس کی جو اگلی نسل ہوگی ہو سکتا ہے جمعہ بھی پڑھنے والے نہ ہوں۔ آج تو جمعہ کے نمازی ہیں لیکن آگے چل کر کے وہ جمعہ کی بھی نمازی نہ رہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے مفتی مخمور حیات صاحب کی شکل میں ایک بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو وقتاً فوقتاً آپ سے جو ضرورت کے مسائل ہوتے ہیں، جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ مسائل آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، اور ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
कितनों दूर से कहीं से भी कोई भी अल्लामा आ जाए, अगर आपने ठान लिया कि मुझे अमल नहीं करना, तो कितनों तकरीर हो जाए बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर एक बात हो जाए और उस पर अमल हो जाए तो वही हमारी नैया को पार लगाने के लिए काफ़ी है। उसी से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, उसी से आखिरत हमारा संवर सकता है। इसलिए इस धोखे में ना रहे कि बहुत दिन तक अभी रहना है। अपने आप को संभाल करके रखें, अपने आप को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बना करके रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से जो बातें की हैं, उनके मुताबिक अपने बच्चों को भी यहाँ लाने की कोशिश करें। जो हमारे घर के ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि अपने घर के लोगों को नमाज का भी हुक्म करें, दीगर दीनी उमूर का भी हुक्म करें। अगर घर के लोग हमारी बात मानते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है, करेंगे इंशाअल्लाह। आगे रमज़ान चूँकि आ रहा है तो रमज़ान के अंदर हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। रमज़ान के अंदर हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मुफ्ती साहब ने एक दुआ पढ़ाई थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकत दीजिए और हमें रमज़ान तक पहुँचाइए। अब बस हम रमज़ान से सिर्फ एक हफ्ते दूर हैं। हो सकता है कि रमज़ान से पहले मैं ना रहूं, क्या हो सकता है हम में से कोई ना रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से में ही दुआ किया करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत दीजिए और रमज़ान तक हमें पहुँचाइए। ये नेकियां बटोरने का महीना आ रहा है। इसके अंदर जितना हो सके जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान करीम का रमज़ान से बहुत ज़्यादा ख़ास ताल्लुक़ है, कुरान करीम की तिलावत का ख़ास तौर से अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और रोज़ा जो लोग, अब तो चूँकि थोड़ी ठंडी में आ रहा है, हमारे नौजवान लोग कहते हैं हमसे हो नहीं पाता है। नौजवान कहेंगे कि हमसे नहीं रखा जाता है, परेशान हो जाते हैं। हमारे 70 साल के बूढ़े लोग रखते हैं, 80 साल के बूढ़े रख लेते हैं। पता नहीं नौजवान को क्या मुसीबत आती है, उसको रोज़ा रखने की फुर्सत नहीं होती है। वो कहता है मुझसे सहा ही नहीं जाता है। वो कहते हैं ना, तू ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। इंसान खुद ही नहीं चाहता है रोज़ा रखना तो कहाँ से होगा, तो बहाना तो मारेगा ना कुछ। अगर इंसान सिर्फ दिल से इरादा कर ले कि मुझे रोज़ा रखना है, तो फिर अगरचे वो इफ्तार में खाया हो, उसके बाद नहीं खाया हो, तो अगले इफ्तार में खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रखना ही नहीं है तो कुछ तो बहाना लगाएंगे ना, कोई उज़्र तो पेश करेंगे ना। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कोई उज़्र हमारा काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो। अल्लाह का कोई भी हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान हमसे नहीं छूटने पाए, ये हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। अपने घर के लोगों को भी हुक्म देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को अदा करें। अगर आप नहीं अदा करेंगे तो इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती है। जो अल्लाह अभी खुशहाली दिया है वो इसको दूर भी कर सकता है। इसलिए अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।